آج 4 رجب پہلے اتوار کے دن ساتھیوں بزرگوں صرف 3 بار چلتے پھرتے یہ چھوٹی سی تسبیح، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا، ایسا تماشا ہوگا کہ دنیا پوری انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے دیکھے گی۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر تمہیں اگر پیسے دینے نہ آئے تو پھر مجھے کہنا آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری یہ اتوار ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں اللہ پاک خزانے برسائیں گے، آج تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی۔ ایسا عمل صرف 3 بار پڑھتے ہی ساری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نفرتیں کرنے والے لوگ تم سے محبتیں کریں گے۔ جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ جو لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں فقر و فاقے میں ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ جو قرضوں میں ہیں، بے اولادی میں ہیں، رشتوں کی بندش میں ہیں یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بیماری میں ہیں، آج اس لاڈلے اتوار کو رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو اس عمل کے پڑھتے ہی تم رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور جب تم رب کے لاڈلے بنو گے تو کیا مجال اس دنیا کی کہ تمہیں چھو کر گزر جائے، کہ کیا مجال اس دنیا کی ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، کیا مجال غریبی کی کہ تمہارے گھر میں آ جائے، کیا مجال میرے بھائیوں میری بہنوں قرض داروں کی کہ تمہارے پاس پیسے مانگنے آ جائے۔ رب کا لاڈلا میرے بھائیوں میری بہنوں جب بندہ بن جاتا ہے پھر حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں، پھر کامیابیاں مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج جو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کی حاجتیں ہیں، آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگو گے، رب کریم انشاءاللہ تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم سے جو بھی تمہارے دل میں حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہو، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سب کچھ مانگ لینا۔ آج تمہارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر میں ایسی دولت کی بارش برسے گی کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کے اتوار کے دن کا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار یا 3 بار جو عمل بتاؤں گا، آپ کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، 3-4 وظائف ہیں۔ کوئی وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے، کوئی 7 بار، 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، لیکن یہ وہ عمل بن جائے گا کہ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے میں ہیں آج اس اتوار کا عمل نہ چھوڑیے گا۔ یہ اتوار بڑا رحمتوں والا برکتوں والا اتوار ہے۔ انشاءاللہ اس اتوار کے بعد تمہیں اس عمل کے پڑھنے کے بعد تمہیں کسی ویڈیو کی کسی عمل کی شاید ضرورت نہ پڑے، کسی کے آگے پورا سال پوری زندگی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ 2025 پورا انشاءاللہ تمہارا خوشحالی میں گزر جائے گا۔ صرف 3 بار پڑھ لو، شب معراج سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے۔ بے شک میرے بھائیوں میری بہنوں آزما لو۔ اب عمل سمجھ لیں، آج 4 رجب ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ آج کا جو خاص مجرب عمل جو وظیفہ ہے نہایت ہی مجرب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا وہ روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوئے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ عزیز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔
اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی ملتی ہے۔ والدین یہ عمل کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے۔ طالب علم اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز علم کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ کامیابی ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری ملے گی۔ کاروباری شخص کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے گا تو روزگار اللہ پاک اتنا ضرور فرمائیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مسافر بے یار و مددگار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو ماہ رجب میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادات میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو ثواب کی نیت رکھنے کا مطلب یہ ہے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی جائیں۔ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برداشت سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما برداری والے شخص کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں، اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ تو ناظرین آئیں چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کی نظر ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ میرے رب کریم پاک پروردگار نے چاہا تو۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 4 تاریخ، ہفتے کا پورا دن رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ درود شریف پڑھیے گا، نہ پڑھ سکیں تو سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے بعد فوراً آپ نے اپنے جو بھی مقصد ہیں ان کی نیت ضرور کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد حاجت ہوتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ جس بھی کسی حاجت کے لیے پڑھیں، مقصد کے لیے پڑھیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ کو گھر چاہیے
گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، دنیا جہاں کی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے پڑھ لیں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، کوئی بندہ آپ سے نفرت کرتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، شوہر ظلم کرتا ہو، دنیا جہاں کی کوئی پریشانی بیماری تکلیف ہو، آپ نے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے خاتمے کے لیے نیت کر لیں، اللہ پاک سے نیت کریں، مثال کے طور پر کہ اللہ پاک میری ساس بڑا ظلم کرتی ہے، میرے مولا میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری ساس یا تو مجھ سے جان میری اس سے چھوٹ جائے یا یہ سیدھی ہو جائے، جس طرح کی آپ کو نیتیں کرنی ہو، اللہ پاک میں بڑا غریب ہوں، بڑا فقیر ہوں، میرے مولا میرے گھر میں کھانے کو نہیں، میرے مولا آج اتنا آپ سے مجھے نواز دے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آپ کے اوپر قرضہ ہے تو فوراً قرضوں کے چھٹکارے کے لیے دعا کریں، نافرمان اولاد ہے تو اس کے لیے دعا کریں، بے اولادی ہے اس کے لیے دعا کریں، گھر میں جھگڑے ہیں اس کے لیے دعا کریں، دنیا جہاں کی کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، آج نیت کر کے بیٹھ جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ہر مقصد اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، وہ نام یا اللہ یا رزاقو ہیں، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ دو نام ایسے لاجواب نام ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کے انعامات سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا، بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، آپ نے سکون کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاقو پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 41 بار یا اللہ یا رزاقو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، اگر کسی کو یاد نہیں آیت الکرسی تو وہ میرے ساتھ ایک بار پڑھ بھی سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يحيطه حفظهما وهو العلی العظیم۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس عمل کو چند سیکنڈ لگیں گے اور عمل آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب تیسرا وظیفہ سمجھ لیں، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھا رشتہ ہو جائے، گھر میں اچھے رشتے ہو جائیں، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے، لوگ جادو جنات سے بندشیں لگاتے ہیں۔ آج کا یہ خاص عمل سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا
کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹیں مسائل کا خاتمہ ختم ہو جائے گا، رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی جو بھی جادو جنات کرنے والے ہیں ان پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر کے فضائل اور برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر۔ آج 4 رجب اتوار کے دن سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 3 بار دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابو کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ عزیز۔ اس وظیفے کی برکات آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس قرآنی صورتوں کس قدر یہ صورتیں یہ وظائف اثر کرتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو اب میرے بھائیو میری بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، جو میری بہنیں اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، غربت میں ہیں، غریبیں ہیں، جن کو پوری دنیا چھوڑ چکی ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کیجیے گا۔ دنیا جہاں کی حاجتیں مراد رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ آج رجب کے لاڈلے اتوار کے دن کا سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو اعمال کر 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 تھک چکے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ اس عمل کے آخر میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجیے گا۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے بعد ساری امت کے لیے دعا مانگیں، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کو آپ کی دعاؤں کو قبول، شریفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جس کسی کو کوئی بھی مشکل میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، یا اللہ ان کی بیماریوں کو، اس کے مشکلوں کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بھائیوں نے کامنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا ہے، تو سب کی عاجزی اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ مولا جو کوئی جس مشکلات میں ہے، مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نریدہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کومنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں۔
اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے، اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔